نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے پڑھتے ہیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. اس پروگرام کے اندر ہم مختلف سیگمنٹس لے کر آتے ہیں اور ان سیگمنٹس کے ذریعے آپ کو نور والی کتاب یعنی قرآن پاک کے بارے میں نئی باتیں ہو سکتا ہے جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہو لیکن آپ بھول گئے ہوں، لیکن بہت سارے انفارمیٹیو معلومات آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ بہت سارا علم دین حاصل کر سکیں. قرآن پاک جو اللہ پاک کی کتاب ہے اس کے بارے میں آپ جان سکیں، آپ سیکھ سکیں، آپ سیکھ کر اس پہ عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. اور اس کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں ایک لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. وہ کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پورا پروگرام دیکھنا ہوگا. آپ پورا پروگرام دیکھیے، وہ ایکٹیویٹی بھی دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے بچوں، درود پاک پڑھنا کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے. ابھی جیسے آپ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی دین کی بات ہو رہی ہے، ابھی آپ اسلامک انفارمیشن لے رہے ہیں، ہے نا. قرآن پاک کے بارے میں آپ سیکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی سنیں گے آپ. تو جب ایسی کوئی بات ہو رہی ہو اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، اس وقت درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت نکال کر اسپیشلی اور اس کے علاوہ بھی اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں؟ درود پاک پڑھیں. بہت آسان ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد. کتنا آسان ہے. اچھا ایک اور بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. جو بھی آپ کو آسان لگے آپ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. پیارے بچوں، اسی بات کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ پہلا سیگمنٹ تجوید کلاس، اس میں ہم آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے. اور چونکہ یہ کلاس ہے ایک طرح کی، کلاس کا کیا مطلب، آپ کو تجوید کے بارے میں قرآن پاک کی تلاوت سنانے کے بعد سکھایا جائے گا کہ قاری صاحب نے، ہمارے جو حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے جو تلاوت کی ہے، تلاوت کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا ہے اور ہم نے کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو. تو ابھی آج ہم سنیں گے سورہ شمس کی تلاوت. حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حمزہ بھائی، سورہ شمس تو کافی لمبی صورت ہے، تو کچھ آیتوں کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, आप सुन रहे थे सूरह शम्स की तिलावत। ये देखें हमारे सामने सूरह शम्स मौजूद है। अच्छा, सूरह शम्स ना लंबी सूरत है, लेकिन हमने थोड़ी सी तिलावत सुनी है उसकी और कुछ आयतें हमारे सामने मौजूद हैं। मकसद ये है कि आपको कुछ तजवीद की बातें बताना, आपको कुछ नई बातें सिखाना और कुछ बातें आपने सीखी हुई होंगी उनकी दोहराई करना। आज हम सबसे पहले सीखेंगे मीम साकिन के बारे में। किसके बारे में? मीम साकिन. मीम साकिन के बारे में। प्यारे बच्चों, हुरूफ मुफरिदात कितने हैं? 29 है ना हुरूफ मुफरिदात, अलिफ से लेकर या तक, यानी अलिफ बा ता सा जीम। जो अरबी के जो हुरूफ हैं उन्हें कहते हैं हुरूफ मुफरिदात। ये 29 हैं। अलिफ है, बा है, ता है, सा, ये सिंपल नाम है इनके, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल। लेकिन अगर बा के ऊपर जज़म लग जाए ना तो अब ये बा नहीं कहेंगे इसको, अब इसको कहेंगे बा साकिन। और जीम के ऊपर जज़म लग जाए तो अब सिर्फ जीम नहीं है ये, बल्कि अब ये क्या होगी? जीम साकिन हो गया। तो इसी तरह मीम के ऊपर जज़म लग जाए तो अब ये क्या है? मीम साकिन। हाँ, तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आपको बताते हैं साकिन क्या है, जज़म क्या है। ये देखिए, ये मीम है ना, मीम के ऊपर ये देखें छोटी सी एक अलामत नज़र आ रही है। इस अलामत को कहते हैं जज़म। क्या नाम है? जज़म. सुकून भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम सुकून है, जज़म या फिर सुकून, जो भी आप चाहें नाम दे सकते हैं। ये एक तरह से दाल होता है ना, दाल, दाल लिखा हुआ देखा आपने, तो दाल की तरह उसकी तरह का शेप होता है, लेकिन ये छोटी सी लिखी हुई होती है हर्फ के ऊपर। ये जज़म है। जब इसको पढ़ते हैं तो इसका साउंड ज़बर ज़ेर पेश की तरह नहीं होता, बल्कि साकिन की तरह होता है। वशम, आपने साकिन कर दिया। ज़बर के लिए मुँह और आवाज़ को खोलते हैं, ज़ेर पढ़ने के लिए आवाज़ को नीचे गिराते हैं, और पेश पढ़ने के लिए क्या करते हैं? कौन बताएगा? होंठों को गोल करते हैं। पेश पढ़ने के लिए होंठों को गोल करते हैं। तो मीम साकिन, आप कहेंगे मीम साकिन ये तो नॉर्मल बात है, इसमें स्पेशल क्या बात है? हाँ, स्पेशल बात है ना। वशमसी, मीम साकिन आ गया। देखिए, ये आम हर्फ नहीं है, ये जीम साकिन या ता साकिन की तरह आम हर्फ नहीं है, बल्कि ये मीम साकिन है। और मीम साकिन के स्पेसिफिक कुछ कायदे हैं। मीम साकिन के कुछ 3 हैं वो कायदे। कितने कायदे हैं? 3 कायदे हैं। पहला है इजहार शफवी, और दूसरा है इख्फाए शफवी, और तीसरा है इदगाम। बहुत अच्छी बात है कि आपको नाम याद हो, नाम पता हो, लेकिन अगर आपको नाम नहीं पता तो तब भी कोई बात नहीं है। बस आपको पहचान होनी चाहिए। जब आप कुरान पाक पढ़ें तो कुरान पाक पढ़ते में गलती नहीं होनी चाहिए। पहचान क्या है अब मैं बताता हूँ। देखिए, मीम साकिन के बाद आपने देखना है हर्फ, कोई सा भी हर्फ। अब यहाँ मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ लिखा हुआ है? शीन लिखा हुआ है। तो अगर मीम साकिन के बाद बा ना हो या फिर मीम ना हो, बा भी नहीं हो और कौन कौन से 2 हर्फ नहीं होनी चाहिए? तो इसे कहते हैं यहाँ पे हो रहा है इजहार शफवी। इसका मतलब है कि मीम साकिन के बाद बा नहीं है, मीम साकिन के बाद मीम भी नहीं है, तो यहाँ पे पढ़ते हुए हमने गुन्ना नहीं करना। गुन्ना इसलिए जब हमजा भाई तिलावत कर रहे थे तो उन्होंने इसमें गुन्ना वह शमसी ऐसे तो नहीं पढ़ा ना, बगैर गुन्ने के पढ़ा। वह शमसी मीम साकिन पढ़ेंगे लेकिन इसमें गुन्ना नहीं करेंगे। लेकिन अगर मीम साकिन के बाद एक और मीम लिखी हुई आ जाए ना, फिर आपने गुन्ना करना है। इसी तरह मीम साकिन के बाद अगर बा लिखी हुई आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? गुन्ना करना है। तो आसान सी बात किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आपने भी याद रखनी है, बच्चों आपने भी याद रखनी है कि कुरान पाक में जहाँ भी मीम साकिन आ जाए, आप देखिए कि मीम साकिन के बाद मीम है, अगर है तो क्या करेंगे? गुन्ना। मीम साकिन के बाद क्या बा है? अगर है तो क्या करेंगे? अगर बा भी नहीं है, मीम भी नहीं है, इस तरह सीन लिखा हुआ है या बा और मीम के अलावा कोई और सा हर्फ लिखा हुआ है तो फिर गुन्ना नहीं करेंगे।
اسی کے ساتھ آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں، بڑھتے رہے، چلتے رہے. یہ آئے گی آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 آ گئی. جی. آپ کو اوپر ایک سائن نظر آ رہا ہوگا، ایک علامت نظر آ رہی ہے. یہ جو علامت ہے نا اسے کہتے ہیں مد کی علامت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو مد کی علامت کہتے ہیں. جہاں بھی آپ ایسی علامت دیکھیں آنکھیں بند کر کے آپ نے 2 الف کھینچنا ہے کم سے کم کتنا کھینچنا ہے؟ 2 الف. 1 الف نہیں کھینچنا، یہ غلطی ہے. 1 الف تو حرف مدہ کو کھینچتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ الف سے پہلے زبر الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یہ ہوتے ہیں حروف مدہ سمپل، ان کو 1 الف کھینچتے ہیں. لیکن ایسی مد آپ دیکھیں گے، ایسا سائن دیکھیں گے تو کم از کم آپ نے 2 الف کھینچنا ہے. آپ کہیں گے اس کو اور آسان کر دیں، قاری صاحب تھوڑا سا اور سمجھا دیں. میں آپ کو اور سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں زیادہ اس لیے کھینچنا ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا حمزہ ہے، کیا حمزہ ہے. اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ لکھا ہوا نظر آ جائے آپ کو، حروف مدہ کے بعد کون سا حرف لکھا ہوا آنا چاہیے؟ حمزہ لکھا ہوا نظر آ جائے تو آپ نے فوراً وہاں پر 1 الف نہیں بلکہ کم سے کم 2 الف کھینچنا ہے. اب حمزہ جو ہے اس کلمے میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے وہ سمائی، تو حمزہ اسی کلمے میں ہے نا ابھی، اور ہو سکتا ہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. تو آپ نے ابھی اس بات کو یاد نہیں رکھنا. ویسے اس کا بھی قاعدہ ہے، اگر حمزہ اسی کلمے میں ہوتا ہے نا جس میں حرف مدہ ہوتا ہے تو وہ مد متصل کہلاتا ہے، اور اگر دوسرے کلمے میں ہوتا ہے آگے والے کلمے میں تو پھر مد منفصل. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ مدرسہ پڑھتے ہیں نا، آپ میں سے بچے بتا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ مدرسہ پڑھتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے، جب بھی آپ کو اتنی ساری باتیں پتہ ہیں. لیکن کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے ابھی آسان کر کے سکھانا ہے نا، تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے. پھر انشاءاللہ آپ بھی مدرسے جانے لگ جائیں گے، آپ بھی سیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. تو حرف مدہ کے بعد بس آپ دیکھیں حمزہ ہے، ہاں بھئی حمزہ ہے، آپ نے کم سے کم 2 الف کھینچنا ہے. باتیں اس میں اور بھی بتانے والی، لیکن آج کے لیے یہی 2 باتیں آپ کے لیے کافی ہیں. آپ نے ان 2 باتوں کو یاد رکھنا ہے. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین آج آپ نے ایک بات سیکھی کہ میم ساکن جہاں پر بھی آئے گا تو کون سے قاعدے اپلائی ہوں گے، آپ نے کیا کرنا ہوگا، اور اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا، کم سے کم 2 الف کھینچنا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے قرآنک ہسٹری. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں سیگمنٹ قرآنک ہسٹری، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم قرآن پاک کی کیا تاریخ ہے، قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بعد کیا کیا ہوا، ہم تک کیسے پہنچا، یہ ساری باتیں ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں. آپ کو بہت ساری باتیں اس سیگمنٹ کے ذریعے سے پتہ چلی ہوں گی. آپ کو یاد ہے لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ جو قرآن پاک تھا نا، شروع میں اس قرآن پاک پر اعراب نہیں تھے، یعنی زبر، زیر، پیش، دو زیر، یہ جو ہوتے ہیں اعراب جن کے ذریعے ہم ایزیلی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ شروع میں قرآن پاک پر نہیں تھے. اسی طرح رکوع نمبر ہوتا ہے نا، رکوع ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، عین لکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں رکوع ہوتا ہے. تو یہ جو عین ہے یعنی رکوع ہے، یہ بھی قرآن پاک میں پہلے لکھا ہوا نہیں تھا. تو یہ باتیں ہم نے پچھلی بار سنی تھی. تو یہ سب کیسے ہوا، یعنی قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگائے گئے ہماری آسانی کے لیے، اجمیوں کی، اور اسپیشلی جو اپنا جو عربی تھے نا، جب آگے بڑھتے گئے، زمانہ آگے بڑھتا گیا تو کچھ عربیوں کے لیے بھی قرآن پاک پڑھنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ زبر زیر پیش نہیں ہے، ان کو پرابلم ہو رہی تھی، مشکل ہو رہا تھا. اور جو اجمی ہیں، اجمی میں نے بتایا تھا کہ اجمی وہ لوگ ہوتے ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے. تو ہم اردو جانتے ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، ہم عربی ہیں، ہم اجمی ہیں، اجمی ہیں ہم جی. تو ہماری آسانی کے لیے لگایا گیا. تو سب سے پہلے قرآن پاک میں جو زبر زیر پیش لگائے گئے، یہ جو اعراب لگائے گئے، رکوع لگائے گئے، یہ نقطے لگائے گئے، نقطے بھی نہیں تھے. اب تو کتنا مشکل ہو گیا نا. اب آپ کو اگر سا پہچاننا ہو تو کیسے پہچانتے ہیں؟ سا پہچاننا کہ یہ سا ہے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ کس کو پتہ ہے؟ مائک میں بتانا ہوگا. نقطے سے جی پہچانیں گے. کیسے؟ نقطے سے. کیا کتنے نقطے ہوتے ہیں سا پہ؟ 3 ہوتے ہیں. اور با پر؟ 1. با پر ہوتا ہے یا با کے نیچے؟ اب دیکھیں آپ، با حالانکہ با تا سا تینوں کا شیپ ایک جیسا ہے، لیکن نقطوں سے ہم پہچان لیتے ہیں.
لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا. پھر ہماری آسانی کے لیے ہو گیا. دیکھیں کتنی آسانی سے ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کام جس نے کیا نا اعراب وغیرہ لگوائے, تو یہ ایک تابعی ہیں ابو اسود دوئلی. یہ تابعی ہیں, انہوں نے حجاج بن یوسف کے کہنے پہ قرآن پاک میں سب سے پہلے اعراب لگوائے, نقطے لگوائے اور رکوع وغیرہ لگوائے, یہ کام کیا. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں, شروع میں قرآن پاک پر رموز اوقاف بھی نہیں تھے. یہ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ رموز اوقاف کا مطلب ہے کہ آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہاں پہ ٹھہرنا ہے, رکنا ہے, اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا. جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, رک جاتے ہیں, اور گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے. الرحمن الرحیم, یہاں رکتے ہیں, گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے. الرحمن الرحمن الرحیم, ان دونوں کے بیچ میں تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو نہ ہونے کا مطلب کیا ہے, یہاں پہ آپ نے رکنا. کچھ علامات ہوتی ہیں جیسے طا ہے, زا ہے, جیم ہے, گول دائرہ, یہ سب آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا. کچھ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے نہیں رکنا, اور کچھ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے رکنا ہے, اور کچھ کا مطلب ہوتا ہے آپ رک بھی سکتے ہیں, ٹھہر سکتے ہیں, اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ سارے جو رموز اوقاف ہیں یہ بھی شروع میں قرآن پاک پہ نہیں تھی. اور اسی طریقے سے قرآن پاک پہ جو مد کی علامت ہے نا, مد کی علامت جیسا کہ ابھی آپ نے سیکھا بھی سمجھا بھی, تو مد کی علامت بھی نہیں تھی جن کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک الف سے زیادہ کھینچنا ہے. ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات سیکھی تھی, یہ بھی نہیں تھی. تو یہ سب سے پہلے جنہوں نے کام کیا ان کا نام ہے خلیل احمد فرائیدی. کیا نام ہے ان کا؟ خلیل احمد فرائیدی. ارے کمال کی بات ہے, اتنی جلدی آپ سب کو نام بھی یاد ہو گیا, واہ بھائی واہ. اچھا اسی طرح ایک اور بات بتاتا ہوں, قرآن پاک کو عربی فونٹ کے حساب سے لکھنا ہوتا ہے. جیسے انگلش کا اپنا ایک اسپیسیفک فونٹ ہے, اردو کا اپنا ایک فونٹ ہے, تو قرآن پاک کا بھی ایک اسپیسیفک عربک فونٹ ہے جس میں قرآن پاک لکھا جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے جنہوں نے کام کیا ان کا نام تھا یعرب بن قحطان. نام یاد ہو گیا؟ واہ بھائی واہ. تو اب تک یہ اس طرح قرآن پاک میں چیزوں کی ایڈیشن ہوتی رہی, قرآن پاک میں چیزیں ڈالی جاتی رہیں, کہیں رموز اوقاف لکھے گئے, کہیں پہ رکوع لگائے گئے, اور صورتوں کے نام لکھے گئے. تو یہ سب جو ہوا ہماری آسانی کے لیے ہوا. اسی طرح اب ہم بولتے ہیں نا کہ آپ آدھا پارہ پڑھو, اور 1/4 پڑھو, ربع پڑھو, یا آپ 3 پاؤ پڑھو. تو یہ بھی شروع میں نہیں تھا. ربع, نصف, ثلاثہ, یہ کام بھی بعد میں ہوا ہماری آسانی کے لیے. تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے قرآن پاک پڑھنے میں, ایک پارہ پڑھنے میں. تو یہ کام جنہوں نے سب سے پہلے کیا تھا, یعنی جن کے زمانے میں کام ہوا تھا, تو وہ عباسی خلیفہ مامون تھے. عباسی خلیفہ مامون کے زمانے میں کام ہوا تھا. تو کتنی ساری باتیں ہیں نا کہ کیا کیا قرآن پاک میں ہوا, کون سا کام کس نے کیا, کس کے زمانے میں کون سا کام ہوا. یہ بھی قرآن پاک کی ایک تاریخ ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا اور بہت ساری باتیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتانی ہیں. لیکن ہمارے آج کے سیگمنٹ کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ کون سا کام قرآن پاک میں کس نے کروایا اور کس زمانے میں ہوا. تو اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیں ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کوا. قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے, اور اسی واقعے میں کوے کا ذکر بھی آیا ہے. آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں, پھر واقعات سنیں گے. ترجمہ کنز العرفان. پھر اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا جو زمین کلید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا, ہائے افسوس, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. پیارے بچوں, حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل. اب ان دونوں کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کیونکہ وہ غلطی پر تھا, مگر قابیل نے حابیل کو کہہ دیا تھا کہ وہ اسے قتل کر دے گا. پیارے بچوں, اس سے پہلے دنیا میں کبھی بھی کسی کا قتل نہیں ہوا تھا. دنیا میں پہلا قتل حابیل کا ہی ہوا تھا, اور سب سے پہلے قتل کرنے والا شخص قابیل
قابیل ہی تھا، اور سب سے پہلے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا شخص بھی قابیل تھا، اور دنیا میں سب سے پہلے آگ کی عبادت کرنے والا شخص بھی یہی تھا۔ پیارے بچوں، حابیل اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا اور نیک بندہ تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب اس ڈیڈ باڈی کا کیا کروں۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا، جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ڈیڈ باڈی کو اٹھایا اور کئی دنوں تک ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایسے ہی گھومتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ تو اچانک اس کی نظر دو کووں پر پڑی جو آپس میں لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور جو کوا مر گیا تھا اسے اس کھڈے میں ڈال دیا اور پھر اس کھڈے کو مٹی سے بھر دیا۔ یہ سب دیکھ کر قابیل سمجھ گیا کہ مردے کو اس طرح دفنایا جاتا ہے۔ پھر اس نے زمین کھودی یعنی قبر بنائی اور اپنے بھائی کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کوے کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ تو پیارے بچوں، پھر ابھی آپ نے کوے کے بارے میں سنا ہے۔ کوا بلیک کلر کا ہوتا ہے اور بول بول کے پریشان بھی کر دیتا ہے۔ جس گھر میں بھی بیٹھتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، چلو بھائی کائیں کائیں کرتا ہے۔ لیکن چڑیا آتی ہے تو اس کو نہیں بھگاتے، کوے کو بھگا دیتے ہیں۔ دیکھیں، کوے کی آواز سے سب پریشان ہوتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے سنا کہ انسان کو جب وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو دفن کرنے کا سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ کس نے سکھایا تھا؟ ہاں، کوے نے سکھایا تھا۔ تو کیسی بات ہے نا، اللہ پاک کسی بھی پرندے سے، کسی بھی جانور سے ہمیں کوئی نہ کوئی بات سکھا دیتا ہے۔ تو کوے کا اس طریقے سے آپ نے ذکر ابھی قرآن پاک میں سنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ انفارمیٹیو سیگمنٹ آپ نے جو ہے وہ سن لیا ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے ایک ایسے سیگمنٹ کی جانب جس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے دو بورڈ موجود ہیں اور باسکٹ بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کے اندر کلرفل اسٹرپس بھی ہیں۔ کیا ہونے والا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر میرے سامنے دائیں بائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہم دو بچوں کو سلیکٹ کریں گے۔ ٹیم اے سمجھ لیں اس کو، اور یہ ہو گئی ٹیم بی۔ چلیں پہلے سلیکشن کر لیتے ہیں۔ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ یہاں سے آپ آ جائیے، آپ آ جائیں بورڈ کے پاس چلے جائیں، اور ٹیم بی سے آپ آ جائیے، آپ وہاں بورڈ کے پاس آ جائیں۔ مائک لینا چاہیں لے لیں، نہیں لینا چاہیں نہیں لیں، بہرحال آپ وہاں پر پہنچ جائیں۔ اچھا، کرنا کیا ہے آپ نے اس سیگمنٹ میں؟ یہ ہوگا کہ باسکٹ کے اندر کلرفل اسٹرپس ہیں، ان کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ جو لکھا ہوا ہے نا، وہ ہیں جوابات، اور میرے پاس ہیں سوالات۔ تو جو میں سوالات کروں گا نا، میرے پاس سوالات موجود ہیں، آپ نے ان کا جواب یہاں پہ ڈھونڈنا ہے۔ جواب لکھا ہوا ہے، آپ نے جواب صحیح ڈھونڈ کر اور یہاں پر تھمب ان کرنا ہے۔ جتنی جلدی ڈھونڈ لیں گے اور جتنے زیادہ صحیح ڈھونڈیں گے تو آپ جیت جائیں گے، اور اگر کم ڈھونڈیں گے، ٹائم لگائیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ پیچھے رہ جائیں۔ تو آپ نے اپنی ٹیم کو بچانا ہے اور پیچھے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ کریں، شروع کریں پھر؟ چلیں، پہلا سوال ہے، ہفتے کے دنوں میں سے کس دن کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت ہے؟ ہفتے کے دنوں میں سے کس دن کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت ہے؟ ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ جیسے ہفتے کے دن ہوتے ہیں نا، پیر، منگل، بدھ، تو اسی طرح اور بھی دن ہوتے ہیں، ہفتہ۔ اب کون سے دن پر قرآن پاک کی ایک سورت ہے؟ بتانا نہیں ہے بھائی، مجھے یہاں سے ہلکی سی آواز آئی تھی، آپ نے یہ بات نہیں ہے، لگا دیا بھائی، ماشاء اللہ، دونوں نے تھمب ان کر دیا ہے۔ اچھا، اگلا سوال، کس صورت میں قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ میں دو صورتوں کے نام بتاتا ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، ڈھونڈ لیں آپ، پھر بھی اگر آپ کو پتہ ہے آپ ڈھونڈ لیں۔ ایک ہے سورہ یاسین اور دوسری ہے سورہ مزمل۔ واہ ماشاء اللہ، ٹیم اے نے تو میرے آپشن دینے سے پہلے ہی ڈھونڈ لیا۔ اب صحیح ہے یا غلط ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، قرآن پاک کا آخری سجدہ تلاوت کس صورت میں ہے؟ یہ تو اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے نا تو آپ کو یاد ہوگا، قاری صاحب جب پڑھاتے ہیں نا وہ والا پارا تو بتاتے ہیں، اور بچوں کو شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اب اتنے سارے میں نے یہ سمجھا آپ کو آپشن دے دیے، ٹیم اے نے لگا دیا ہے، ٹیم بی کو بھی مل گیا ہے، کیا ملا ہے بعد میں دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، سورہ بقرہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ اتنا آسان،
آپ کو بھی پتہ ہے نا پکا؟ سورہ بقرہ کس لفظ سے؟ لفظ. اگلا سوال ہے سوال نمبر 5. قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے؟ بہت آسان سوالات آ رہے ہیں، کیا بات ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کا بھی کمال ہے کہ فوراً ڈھونڈ رہے ہیں. اور آخری سوال ہے کس صورت میں اللہ پاک نے قبلے کی تبدیلی کا حکم فرمایا ہے؟ کس صورت میں اللہ پاک نے قبلے کی تبدیلی کا حکم فرمایا ہے؟ دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے اور آپشن لیے بغیر فوراً جواب تلاش کر لیا ہے. ٹیم اے نے، چلے ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں. ٹیم بی کی کوششیں جاری ہیں، انہوں نے بھی لگا دیا ہے. جی ٹیم اے کیا تلاش کیا ہے؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہے جمعہ، ٹھیک ہے. 2 کا جواب ہے سورہ مزمل، ٹھیک ہے. 3 کا جواب سورہ علق، بالکل درست. 4 کا جواب الف لام میم، بالکل درست. 5 کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جواب درست ہے. اور 6 کا جواب ہے سورہ بقرہ. ماشاء اللہ انہوں نے 6 کے 6 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں. کیا بات ہے. اور ٹیم بی کا دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1 کا جواب جمعہ، ٹھیک. سوال نمبر 2 کا جواب سورہ مزمل، درست. سوال نمبر 3 کا جواب سورہ علق، درست. اور سوال نمبر 4 کا جواب درست. اور 5 درست ہے. اور 6 کا جواب غلط ہے. کیوں؟ کیا ہے صحیح؟ سورہ بقرہ. انہوں نے تھم پن کر دیا سورہ توبہ. چلیں کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ بیٹھے ہیں آپ. لیکن یہ بتائیں ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں میں سے کون سی ٹیم جیتی ہے؟ ٹیم اے. کتنے جواب درست ہے ٹیم اے کے؟ اور ٹیم بی کے 5 جوابات درست. تو ٹیم اے آگے بڑھ گئی ہے. کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ. پیارے بچوں، یہ تھی ایکٹیویٹی. اس ایکٹیویٹی میں آپ نے بہت ساری باتیں جانی ہیں. اللہ پاک انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی ایسی ایکٹیویٹی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں ایزیلی. انشاءاللہ جو باتیں آپ کو پتہ ہے آپ دوسرے سے پوچھیں، اور جو ان کو پتہ ہے بولو مجھ سے پوچھو. اس طرح کیا ہوگا، ان کی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی، آپ کی باتیں ان کو پتہ چلیں گی، دونوں کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے اور ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب.